السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد، اور بہت دنوں سے جو موضوع ہمارے قومی سیاسی منظرنامے پہ چھایا ہوا ہے اور آنے والے چند دنوں میں بھی اس حوالے سے ڈسکشن جاری رہے گی، وہ سینٹ الیکشن ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب بن چکے ہیں، گیلانی صاحب الیکشن ہار چکے ہیں۔ اس سے پہلے گیلانی صاحب حفیظ شیخ کو پچھاڑ چکے، بہت سی باتیں ہو چکی، بہت سے تجزیے ہو چکے۔ دو تین چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک فائنل کنکلوڈنگ قسم کا ریمارک ہے اس پورے عمل پہ، اس پورے پروسیس پہ، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 5-6 مہینے پہلے جب پی ڈی ایم بنی اور یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہوئیں تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک ہے، یہ ووٹ کو عزت دینے کی تحریک ہے، ووٹ کو عزت دلوانے کی تحریک ہے، اور ہمارے سیاسی عمل میں جو عسکری اداروں کی مداخلت ہے یہ اس کے خلاف تحریک ہے۔ ہم نے بہت دفعہ یہ بات عرض کی، باندازِ دیگر یہ بات کہی کہ یار یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک نہیں ہے، یہ ووٹ کو عزت دینے اور عزت دلوانے کی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی جماعتیں جو اس اتحاد میں اکٹھی ہیں یہ سارے اس سیاسی سیٹ اپ میں اپنا شیئر، اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ اور مانگ کس سے رہے ہیں؟ وہ جو ہے نا کہ اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں اور اسی اتار کے لونڈے سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی پیپلز پارٹی نے جب بھی بات چیت کی ہے، جب بھی ڈیل کی ہے، انہی سے کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جب بات چیت ہوئی ہے انہی سے ہوئی ہے۔ نون لیگ کے لوگوں کے جب معاملات طے پائے ہیں تو انہی لوگوں سے طے پائے ہیں۔ اور یہ جو سینٹ الیکشن میں جو کچھ ہوا، اس نے اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یار اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ کرنا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک کو لیڈ کرنا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہر لمحہ ڈیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہ کیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے؟ بھائی جب آپ نے خفیہ ایک جگہ پہ جا کے ووٹ دینا ہے جہاں پہ آپ کے اور خدا کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں ہے، کیمرے آپ کے مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ویسے ہی ہٹا دی ہیں، جب کوئی دوسرا دیکھ بھی نہیں رہا، جب کوئی دوسرا وہاں موجود ہی نہیں، تو وہاں تو ووٹ ٹھیک طریقے سے دے دیں۔ لیکن بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں جی لوگوں کی، اور پتہ نہیں کیسی مجبوریاں، کیسی فائلیں، کیسی ویڈیوز، کیسی آڈیوز، کیسے ریکارڈ ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے بھی وفاداری نبھانی پڑتی ہے، اور وہاں جا کے بھی وہ جو ہے نا گستاخی کی یا بغاوت کی جرت نصیب نہیں ہوتی، اور 7 لوگوں نے اس طریقے سے ووٹ ڈالا ہے۔ یعنی آپ غور کریں نا اس بات پہ کہ یہ ایوان بالا ہے، اور ایوان بالا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو بھیجا جائے گا جو مفکرین ہوں گے، دانشور ہوں گے، کسی بھی پارٹی کا برین ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو پاپولر پولیٹکس میں، کانسٹیچوئنسی بیسڈ پولیٹکس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور انہیں قانون سازی کے عمل میں شریک کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ لوگ ہیں، یہ سوسائٹی کی کریم، کسی بھی پارٹی کی کریم ہے جو ایوان بالا میں آنی چاہیے، اور ان میں سے 7 لوگوں نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا۔ اور غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں غلطی سے ہو گیا، یہ جان بوجھ کے ہوا ہے سر۔ جب 7 لوگ ایک ہی طریقے سے ایک ہی طرح کی غلطی کرتے ہیں تو وہ غلطی نہیں رہتی، وہ پیٹرن ہے، اور پیٹرن اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کہیں اور سے آرڈر آیا تھا اور جس کے کہنے پہ یہ ہوا۔ تو یہ جو پورا نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے نا کہ اسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ او بھائی تسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کہ جے کدے تسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر پرو اسٹیبلشمنٹ کیوں جا ہوندے نے؟ سانوں کو وکھاؤ تے صحیح یار۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جب سے وہ لاہور والا جلسہ ہوا نا، وہ جس کے بعد لوگوں کا ناچنے کو دل کرتا ہے، اس جلسے کے بعد سے ایک نیریٹو جو ہم نے بار بار سنا وہ یہ تھا کہ عمران خان شفافیت کا قائل ہے، عمران خان شفاف الیکشن چاہتا ہے، عمران خان اس ملک سے کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے، اور عمران خان اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اور بار بار یعنی لہجہ بدل بدل کے، چہرے بدل بدل کے، وقت اور حالات اور جگہ تبدیل کر کر کے عمران خان نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے، عمران خان نے ہمیں بتایا کہ نہیں یار میں بھی ان جیسا ہی ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب راجہ ظفر الحق الیکشن لڑ رہے تھے صادق سنجرانی کے خلاف، تو اس وقت پیپلز پارٹی اور عمران خان نے مل کر نواز لیگ کی جو اکثریت تھی، نواز لیگ کا جو ووٹ تھا اس کو کاؤنٹر کیا تھا، اور صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا تھا۔ بعد میں جب پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے مل کر صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی تو یہی عمران خان تھے جنہوں نے وہ 14 سینیٹر آگے پیچھے کیے تھے، اور آج اپوزیشن کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا ہے انہی خان صاحب کی ناک کے نیچے ہوئے ہے۔ اور خان صاحب کو پتہ ہے، یہ جو پروپیگنڈا ٹیم ہے نا یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں جی نہیں وہ تو یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا اور ایسے ہوا تھا، لیکن عملاً یہ ہے کہ دونوں فریق بالکل ایک ہی پچ پہ، ایک ہی طرح سے، ایک ہی سٹائل میں کھیل رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو
تحریک انصاف سے شفافیت کی یا کرپشن کے خاتمے کی توقع لگائے بیٹھے ہیں، وہ ان لوگوں سے بالکل مختلف نہیں ہیں جو پی ڈی ایم سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک کی توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ تو بھائی دونوں طرف جو آپ کی توقعات ہیں وہ ہیجڑوں کے گھر بچہ پیدا کروانے کی خواہش جیسی ہیں، نہیں ہو سکتا بھائی، انہوں کو نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات، اور اس حوالے سے جو آخری بات ہے، وہ یہ کہ بہت دنوں سے، پچھلے کچھ ہفتوں سے ہمارے میڈیا پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے یہ سوال کر رہے تھے کہ یار وہ پھر نیوٹرل ہو گئے یا نہیں ہوئے، اور نیوٹرل ہے گئے یا نہیں ہو گئے۔ گیلانی صاحب سے لوگوں نے پوچھا، مریم نواز سے پوچھا، بلاول بھٹو سے پوچھا، اینکر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس پورے پروسیس میں نیوٹرل ہے یا نہیں۔ بھائی وہ نہ نیوٹرل تھے، نہ نیوٹرل ہیں، نہ وہ نیوٹرل ہو سکتے ہیں، اور اس کی بڑی سمجھ آنے والی وجہ ہے۔ دیکھیں جب آپ کے پاس طاقت ہو نا، آپ کے پاس اقتدار ہو، آپ کے پاس اختیار ہو، تو آپ کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ آپ اس طاقت کو ایویں ہی سرنڈر کر دیں گے، بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی ریزسٹنس کے، بغیر کسی موومنٹ کے، ایویں ہی آپ سرنڈر کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں یار مطلب ہم نے بڑا انجوائے کر لیا، بس ہم اب ریٹائر ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک محکمہ ہے، ادارہ نہیں کہنا چاہیے اس کو، ایک محکمہ کہنا چاہیے۔ وجاہت مسعود کا یہ لفظ مجھے بہت اچھا لگا۔ ہمارے ہاں ایک محکمہ ہے، محکمہ دفاع، بالکل محکمہ پوسٹ کی طرح، محکمہ صحت کی طرح محکمہ دفاع تھا، ایک آرمی تھی ہمارے پاس، وہ ادارہ بن بیٹھا ہے اور وہ ادارہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کی حکومت ہونی ہے۔ وہ افتخار عارف نے کہا تھا نا، چراغ کون سے بجھنے ہیں، کس نے رہنا ہے، تو وہ محکمہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس نے رہنا ہے اور کس نے جانا ہے۔ اب یہ جو طاقت اور یہ اختیار ان کے پاس ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایویں ہی سرنڈر کر دیں گے اس طاقت کو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایویں ہی وہ چھوڑ کے اور نکل جائیں گے پتلی گلی سے، اور بس یکا یک ان کے ذہن میں، ان کے دل میں وطن کی محبت جاگے گی، جمہوریت کا ادب احترام جاگے گا، اور وہ کہیں گے یار بس ہم نے بڑا انجوائے کر لیا، ہم چھوڑ دیں؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ دنیا میں جہاں جہاں جس جگہ اسٹیبلشمنٹ کو طاقت نصیب ہوئی ہے، اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے، اس طاقت کو چھیننے کے لیے عوام نے زور لگایا ہے، لوگوں نے اس کے لیے جد و جہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، سیاسی جماعتوں نے اس میں، سیاسی رہنماؤں نے اس میں قربانیاں دی ہیں، اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کی جو حالت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ تو نہ وہ نیوٹرل تھے، نہ وہ نیوٹرل ہیں، نہ وہ اتنے آرام سے نیوٹرل ہو سکتے ہیں۔ میرا اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس بات کو پورے طریقے سے ہائی لائٹ کرتے رہیں کہ حضور ہمارے ہاں جتنے مسائل ہیں جمہوری حوالے سے، ان میں ایک بڑا پورشن ان کی طرف سے آتا ہے جو اپنے آپ کو محب الوطن بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہمارا محافظ بھی کہتے ہیں، اور ہماری تنخواہوں پہ پلنے والے ہمارے اوپر یہ احسان بھی جتلاتے ہیں کہ جب تم سو رہے ہوتے ہو نا تو اسی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ او مامیو، یہ آپ کی جاب ہے، دس از یور جاب ڈسکرپشن سر۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا، اور ہم اس کام کے لیے آپ کی پوری طرح عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جب آپ دفاع کے معاملات سر انجام دیتے ہیں تو ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جب میرا ڈاکیا ہماری ڈاک لے کے آتا ہے تو وہ چونکہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ جب ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ آپ جب دفاع کے معاملات میں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارا اعتراض آپ پہ کل بھی یہ تھا، آج بھی یہ ہے، اور آنے والے کل بھی یہ ہوگا کہ آپ سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ آپ جس وجہ سے بھی سیاسی مداخلت کرتے ہیں یہ غلط ہے، چاہے یہ سیاستدان اس ملک کو لوٹ کے کھا جائیں، اس کو بیچ دیں، اس کو جو مرضی کریں۔ اور آخری بات جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 4 5 ہفتوں سے جو کچھ ہمارے ہاں دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ ہمارے ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے سیاستدان خود اپنی شرمساری کا، اپنی ذلت کا باعث بن رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کے لیے، جمہوری اداروں کے لیے، پارلیمان کے لیے، سیاست کے لیے، اور اس پورے پروسیس کے لیے نقصان دہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ سیاسی جماعتوں میں جو سیاسی کارکن بیٹھے ہیں کہیں پہ اس بات پہ کوئی ڈسکشن موجود ہے یا نہیں، لیکن ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نقصان ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ملک کو ہوگا، ملکی اداروں کو ہوگا، پارلیمان کو ہوگا، قومی اسمبلی اور سینٹ کا نقصان ہوگا۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں اس پورے پروسیس کے حوالے سے۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔